الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سوال یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی تعریف کیا ہے اور ان کے زمانے کتنے تھے؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کی جو آخری حد تھی، جہاں تک صحابہ رہے ہیں، جو وقت تھا، وہ وقت تقریباً 100 ہجری تک، 100 ہجری تک صحابہ رہے ہیں۔ بعض بزرگوں نے، جیسا حافظ صاحب نے فتح الباری میں، اسلام اللہ علی قاری صاحب نے مرقات میں لکھا ہے، کہیں 120 ہجری تک بھی کچھ صحابہ حیات تھے، لیکن اکثریت جو تھے وہ 100 ہجری تک ہی حیات تھے۔ اسی طرح تابعین، تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو یا ملا ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور تابعین کی جو آخری حد ہے، یہ جہاں پر تابعین کا انتقال ہو گیا، اکثر تابعین ختم ہو گئے، جہاں پر وہ 170 ہجری تک ہے۔ 170 ہجری تک تابعین اکثریت حیات تھے، بعض نے 180 بھی لکھا ہے، لیکن 170 ہجری صحیح قول کے مطابق۔ اسی طرح تبع تابعین اس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو یا ملا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ تبع تابعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو یا ملا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ اور تبع تابعین سن 220 ہجری تک رہے ہیں۔ 220 ہجری کے بعد تبع تابعین ختم ہو گئے تھے، انتقال فرما گئے تھے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی کل تعداد کتنی تھی؟ صحابہ کی کل تعداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ کتنی تعداد تھی۔ لیکن محدث کبیر ابو زرع رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی یا سماع کے ذریعے روایت کی ہے، ان کی تعداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 1 لاکھ تھی۔ 1 لاکھ ان کی تعداد تھی۔ تو جنہوں نے روایت نہیں کی ہے تو ان کی تعداد الگ ہے، وہ ان سے الگ ہے۔ جو روایت کرنے والے، چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، سماع کے ذریعے روایت کی ہے، ان کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ تو جو اس کے علاوہ ہیں ان کی تعداد تھوڑے اور ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے مراتب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بہت زیادہ بلند اور بہت ہی زیادہ عرفہ ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی شان بھی بہت زیادہ بلند ہے، اور دونوں کے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ دونوں کے فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر، اور یہاں یہ 2 فضیلتیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک فضیلت تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، یہ الگ ہے۔ ایک اہل بیت ہونے کی فضیلت ہے، یہ الگ ہے۔ بعض کو اہل بیت اور صحابی ہونے کی دونوں فضیلتیں حاصل ہے، یعنی فضیلت 2 جہت سے حاصل ہے، اہل بیت کی جہت سے بھی حاصل ہے اور صحابی کی جہت سے، صحابیت کی جہت سے بھی حاصل ہے۔ اور بعض کو اہل بیت کی جہت سے تو حاصل نہیں ہے فضیلت، لیکن صحابی ہونے کی جہت سے فضیلت حاصل ہے۔ تو دونوں کے مقام، دونوں کی فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اور دوسرا جو مراتب کا فرق کیا جاتا ہے وہ علم، تقوی، بزرگی
اور دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فضیلت بتائی جاتی ہے. جیسے حضرات شیخین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ اگرچہ یہ اہل بیت میں داخل تو نہیں ہیں، لیکن ان کی فضیلت تمام صحابہ پر ہے. وہ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے، علم، تقوی، طہارت کی وجہ سے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. آپ اگرچہ عشرہ مبشرہ میں داخل تو نہیں ہیں، لیکن آپ کاتب وحی تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح آپ کو دعا بھی دی تھی. آپ کے بڑے فضائل ہیں. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا کسی ولی کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرنا درست ہے؟ کسی ولی یا پیر یا بزرگ کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرنا درست نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت میں، ان کی ثنا میں، تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں، جو اطراء کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ میری ثنا میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرنا. جس طرح نصارہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا اس طرح ثنا کیا کرتے تھے اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کیا کرتے تھے، جس طرح نصارہ کیا کرتے تھے اطراء، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضیلت ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. وہ ایک اعلیٰ درجے کے بزرگ، اعلیٰ درجے کے ولی کامل تھے. لیکن بعض لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں مبالغہ آرائی میں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ امام اور ولی میں کیا فرق ہے؟ امام اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مسلمانوں کی ایک جماعت نے اپنا مقتدا اور پیشوا قرار دیا گیا ہو. جیسے مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں. اور ولی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو رائے حق میں فنا کر دیتا ہے. جیسے فل ولی هو الفانی والباقی بھی، ولی یعنی اپنے آپ کو رائے حق میں پہلے فنا کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو بقا عطا کرتے ہیں، اس کو مقام عطا کرتے ہیں، پھر ولی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں، امام میں اور ولی میں. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا بزرگوں کو ماننا درست ہے اور ان کے ماننے والوں کو پیر پرست یا مشرک کہا جا سکتا ہے؟ بزرگوں کو اگر اس جہت سے مان رہا ہے کہ یہ نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کو ماننا بالکل درست اور صحیح ہے، اور بلکہ اور اچھا ہے، اور ان کے پاس جانا بھی چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، ان سے بہت فیض حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بزرگ کو اس طور پر مان رہا ہے کوئی شخص کہ یہ بزرگ سارے خیر کے کام کرتا ہے، اور یعنی تمام خدائی صفات اس میں ہیں، اور یہی حاجت روا ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے، تو اس طور پہ ماننا بزرگ کو درست نہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت ہی اصل حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ، کیا کوئی شخص علوم دینیہ پڑھے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، ولی بالکل بن سکتا ہے. 5 شرائط ہیں، جس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے شیخ کے پاس ایک طویل عرصہ گزارا ہو. اگرچہ علوم دینیہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. جب شیخ کے پاس ایک طویل عرصہ رہتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کو جو ہے ولایت سے متعلق جو علوم ہوتے ہیں، جو ضرورت ہے ولایت سے متعلق جن علوم کی، تو وہ اس کو عطا ہو جاتا ہے.
اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور آپ کے اور خدا کے علم میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں، علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو بغیر واسطہ حواس کے اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی باتوں کا علم تھا جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو بتائے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتوں کی طرف نشاندہی بھی فرمائی تھی، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ یہ علم غیب تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور اس مسئلے میں امام مالک، حنفیہ، امام مالک، شوافی اور حنابلہ سب متفق ہیں، کوئی اس بارے میں جو ہے نا مختلف نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں، یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا فرشتے کے ذریعے، تو علم غیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا بالکل درست اور جائز نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔